أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 165۔ گزشتہ آیت میں انبیاء اور رسل کا تذکرہ تھا، اور آج کی آیت میں انبیاء اور رسل کی بعثت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو مبعوث کس لیے فرمایا؟ تو مبشرین و منذرین، تاکہ یہ خوشخبری دیں اور ڈرائیں، نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دیں جنت کی، اور برے اعمال کرنے والوں کو ڈرائیں جہنم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ ایک آیت میں ہے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ کیا فرماتے تھے کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں آنے والے سخت عذاب سے، ڈرانے والا ہوں، نذیر لکم۔ تو انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد مبشرین و منذرین، اور اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو یہ مقصد دے کر اور یہ خاصیت دے کر لوگوں پر اپنی حجت تام فرما دی۔ یہ بعثت کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسل بھیج کر لوگوں پر اپنی حجت تام فرما دی۔ یعنی اب قیامت کے دن کوئی یہ عذر نہیں کر سکے گا کہ جی میرے پاس تو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے والے بھیج دیے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن بھی کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں جواب دیا جائے گا فقد جاءکم بشیر و نذیر، جھوٹ مت بولو، تمہارے پاس ڈرانے والے خوشخبری دینے والے آئے تھے۔ تو حضرات انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد مبشرین و منذرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبشر منذر، ڈرانے والے خوشخبری دینے والے۔ قم فانذر وانذر عشیرتک الاقربین، یہ بعثت کا مقصد ہے۔ اور اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے سلسلے میں کوئی حجت رسل کے بعد باقی نہ رہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حجت تام ہو گئی، اب کوئی ایمان لائے نہ لائے یہ اس کی مرضی ہے۔ خدا تعالیٰ نے حجت قائم کر دی۔ غالباً مفسرین میں سے حضرت قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر ہر اعتبار سے حجت تام کر دی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو حواس خمسہ دیے،
جن سے انسان سمجھے، عقل لے، عقل کے ناخن لے، سیکھے، سمجھے، اللہ تعالیٰ کو پہچانے، ہوا سے خمسہ دیے تاکہ بندہ اپنے نفع نقصان کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کو پہچانے، خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ متکلمین اور فقہا میں سے بہت سارے حضرات کا یہ قول ہے کہ اگر انبیاء اور رسل نہ بھی ہوتے تب بھی انسان اس کا مکلف تھا کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے۔ انبیاء اور رسل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اگر انبیاء اور رسل نہ آتے تب بھی انسان اس کے مکلف تھے کہ وہ خدا تعالیٰ کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہر طرح کی حجت تام فرمائی، انسان کو ہوا سے خمسہ دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل بھیجے، پھر ان کے ساتھ کتابیں بھیجی، چنانچہ کرۂ ارض پر رہنے والے تمام انسانوں تک خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچ گیا۔ انبیاء تشریف لاتے رہے ہر زمانے میں، اور آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ان کے بعد کسی پیغمبر نے آنا نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یہ مشن سونپ دیا کہ اب حجت تام کرنے کے لیے آپ نے انسانوں تک، لوگوں تک، ہر ایک تک خدا تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ یہ جو اہل دعوت دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہے ہیں اور دعوت اور تبلیغ کا پیغام لے کر پہنچ رہے ہیں، یہ وہی پیغام تو ہے تاکہ انسانوں پر حجت تام ہو جائے اور انسان قیامت کے دن کوئی عذر پیش نہ کر سکے، لئلا یکون، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت بعد الرسل۔ آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت زبردست قوت، طاقت، قدرت والا ہے، حکیماً، حکمت والا ہے۔ عجیب، قرآن کریم کا بڑا عجیب اسلوب ہے اور عجیب انداز ہے۔ انبیاء، رسل، کتابوں کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ بڑا زبردست ہے، قوت والا ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، غلبے والا ہے، پھر فرمایا بہت حکمتوں والا بھی ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا جیسے یہودیوں کا اور اہل کتاب کا ایک سوال بھی تھا کہ آپ پر کتاب نازل ہو اور ہم کتاب کے نازل ہونے کو دیکھیں، تو ایسا ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ہر انسان تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب پہنچ جائے۔ رات کو بندہ سویا ہوا ہے، صبح اٹھ کر دیکھا تو اس کے سرہانے پر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور اس میں احکامات ہیں، اس میں پیغام ہے۔ اللہ اس پر قادر تھا، اور اللہ ایسا کرے تو اللہ پر کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ہر چیز اللہ پر آسان ہے۔ کان اللہ عزیزا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ حکیماً، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اور وہ حکمت کون سی ہے؟ وہ حکمت ہے ایمان بالغیب کی۔ الذین یؤمنون بالغیب،
ہر چیز نہیں دکھائی تاکہ امتحان کیسے لیں گے، جانچا جائے انسان کو، امتحان کیسے لیا جائے انسان کا۔ اگر ہر چیز اوپن ہو، سامنے ہو، واضح ہو، تو پھر امتحان کیسے؟ اس لیے بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے مخفی رکھا تاکہ بندوں کا امتحان لیا جائے۔ فرشتوں کو انسان نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایمان لانا واجب ہے۔ عذاب قبر کو زندہ لوگ نہیں دیکھ سکتے، مخفی رکھا ہے اللہ نے، لیکن ایمان لانا واجب ہے۔ بہت سارے رسولوں کو انسانوں نے نہیں دیکھا، لیکن سب رسولوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ بہت ساری کتابوں کو انسانوں نے نہیں دیکھا، لیکن ایمان لانا واجب ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ تو وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ غالب تھا، ہر ایک کے پاس کتاب آ جاتی، ہر ایک کے پاس صحیفہ آ جاتا، ہر ایک کے پاس لکھی لکھائی تحریر آ جاتی، فرشتے سامنے آ جاتے، سب چیزیں سامنے آ جاتی، لیکن اس میں حکمت یہ ہے کہ ایمان بالغیب، ایمان بالغیب، بن دیکھے ایمان۔ اور ایمان بالغیب یہ متقین کی نشانی ہے، صفت ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ کبھی کبھی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے فرشتے وہ دکھائی بھی دے دیتے تھے، دیکھ بھی لیتے تھے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا اللہ دکھا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، تو جب مجلس سے باہر نکلے، مجلس اختتام پذیر ہوئی، تو عبداللہ نے اپنے والد عباس سے پوچھا، یہ چھوٹے تھے، والد سے پوچھتے ہیں ابا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آدمی بیٹھا تھا وہ کون تھا؟ تو حضرت عباس نے کہا بیٹا مجلس میں تو ہم تین ہی تھے، آپ تھے، میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چوتھا تو کوئی نہیں تھا۔ نہیں ابا ایک تھا، میں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجلس میں ایک چوتھا بندہ بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تمہارے بیٹے نے دیکھا ہے؟ جی یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت عباس نہیں دیکھ سکے، بیٹے عبداللہ نے دیکھ لیا۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عباس نے اپنے بیٹے کا یہ واقعہ سنا تو کہنے لگے بیٹا اب مجھے لگتا ہے کہ آخری عمر میں تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ تمہاری بینائی اتنی تیز ہے، اور جو چیز بڑی تیز ہوتی ہے نا وہ جب گرتی ہے تو بس گئی۔ یا یہ ہے کہ تم نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، اب آخری عمر میں تم نابینا ہو جاؤ گے۔ عباس بڑے سمجھدار آدمی تھے اور بڑے تجربہ کار تھے، تو ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ وہ لوگوں سے پوچھتے تھے سورج طلوع ہو گیا؟ جی ہو گیا۔ سورج غروب ہو گیا؟ جی ہو گیا۔ صبح صادق ہو گئی؟ جی ہو گئی۔ تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے نظر آ جاتے تھے، لیکن عمومی طور پر حکم یہی ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ وہی نازل ہوتی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت ہوتی تھی، سخت سردی اس وقت بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کی پیشانی مبارک سے شبنم کی طرح، موتیوں کی طرح قطرے ٹپکتے تھے۔ وحی کی بڑی عجیب کیفیت ہوتی، بڑی عجیب کیفیت ہوتی۔ تو اب وحی نازل ہو رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید ہو رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام قرآن پہنچا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، بعد میں کسی صحابی کو بلا کر لکھوا رہے ہیں، محفوظ کروا رہے ہیں، لیکن دیکھ رہا کوئی بھی نہیں ہے کہ فرشتہ آیا ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک دن کہا، میری بڑی خواہش ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھوں کہ وحی نازل ہوتے وقت حضرت کی کیفیت کیا ہوتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جعرانہ میں تھے، ایک دیہاتی نے آ کر سوال کیا حج کے احرام کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے، وحی آنا شروع ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے، عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر کپڑا چادر ڈالا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اب وحی نازل ہو رہی ہے۔ انہوں نے فوراً حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آ جاؤ، آپ کو شوق ہے نا حضرت پر وحی نازل ہوتا ہوا دیکھنے کی، تو آ جاؤ، حضرت پر وحی نازل ہو رہی۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چہرے مبارک پر کپڑا ڈال کے بیٹھے ہیں، میں نے کپڑا ہٹا کر آپ کے چہرے کو دیکھا تو ایسے حسین اور خوبصورت چہرے کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یہ وحی نازل ہو رہی۔ اب جو ہی وحی کے آثار ختم ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور یہ وحی لے کر آئے ہیں، نہ کسی نے آتا ہوا دیکھا ہے نہ کسی نے جاتا ہوا دیکھا ہے، ایمان بالغیب ہے۔ تو وکان اللہ عزیزا حکیما، ایمان لانا واجب ہے، ایمان بالغیب۔ کتاب نازل ہوتے ہوئے آپ دیکھیں نہ دیکھیں، ایمان لانا ضروری ہے۔ پیغمبروں اور رسول کو آپ نے دیکھا نہ دیکھا، ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتوں کو آپ نے دیکھا نہ دیکھا، ایمان لانا ضروری ہے۔ اور بعض روایات میں تو ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد والے لوگ ہوں گے، جیسے ہم اور آپ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے ساتھی ہو، تم صحابہ ہو، تم اصحاب ہو، تو حضرت آپ کے بھائی کون سے ہیں؟ فرمایا، میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو میرے بعد مجھے دیکھے بغیر مجھ پہ ایمان لائیں گے، جو مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے، ان کا ایمان بڑا عجیب ہے، اس لیے میرا دل کرتا ہے میں ان بھائیوں کو دیکھتا۔ تو آپ اپنی قسمت پر، ہم سب اپنی قسمت پر، بعد میں آنے والے امتی اپنی قسمت پر ناز کریں۔ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اپنا بھائی کہا ہے، دوسری بات یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی زیارت کی تمنا کی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور ایک روایت میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا، یہ بتاؤ سب سے زیادہ تعجب والا ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فرشتوں کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ وہ ہر وقت اللہ کے دربار میں ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ پھر سب سے زیادہ تعجب والا ایمان نبیوں کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایمان وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے، کیوں نہیں ایمان نہیں لائیں گے؟ ان پر تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچتا ہے، وحی آتی ہے، تو وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ یا رسول اللہ پھر سب سے زیادہ تعجب والا ایمان وہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے۔ بعض روایات نے فرمایا نہیں میرا بھی نہیں ہے۔ اچھا پھر ہمارا ہے، تمہارا بھی نہیں ہے، مجھے دیکھ رہے ہو تم لوگ، میں تمہارے سامنے ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو، مجھ پہ ایمان لا رہے ہو، تمہارا ایمان لانا بھی اتنا تعجب والا نہیں ہے۔ تعجب والا تو ان لوگوں کا ایمان ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، مجھے انہوں نے دیکھا بھی نہیں پھر بھی مجھ پہ ایمان لائیں گے، ان لوگوں کا ایمان تعجب والا ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب، یہ ہے ایمان بالغیب۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ رب العزت بہت زبردست ہیں، قوت اور قدرت والے ہیں۔ وہ چاہتے یہ سب کچھ اللہ دکھا دیتے، لیکن اس میں حکمت ہے۔ اللہ جانچے گا کیسے، آزمائے گا کیسے، امتحان کیسے لے گا کہ انہوں نے بن دیکھے ایمان لایا۔ تو بہرحال گزشتہ آیت میں حضرات انبیاء رسل علیہم السلام اجمعین کا تذکرہ تھا، اور آج کی آیت میں ان انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا جو مقصد ہے اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسل کی بعثت کس لیے فرمائی۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسلا مبشرین ومنذرین، بھیجے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر حجت، کوئی عذر، اس کا کوئی موقع باقی نہ رہے رسولوں کے بھیجنے کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت زبردست، غلبہ، قوت، طاقت والا اور بہت حکمت والا ہے۔